اس مکہ مدینہ منورہ کا جو حاکم تھا، جو بادشاہ تھا، ان کے خواب میں آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے کہ اے حاکم وقت، دیکھو میرا ایک غلام آ رہا ہے، عبد الرحمن جامی نام کر کے میرا ایک غلام آ رہا ہے، اسے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حاکم نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، سپاہی گئے عبد الرحمن جامی کو پکڑ لیا کہ اے عبد الرحمن جامی، تم مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عبد الرحمن جامی پلٹ کر گئے، پھر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر دوسرے راستے سے آتے ہیں۔ آنے کے بعد جیسے ہی مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہتے، پھر آقا کریم حاکم وقت کے خواب میں آتے، او حاکم وقت دیکھو راستہ بدل کر عبد الرحمن جامی آنا چاہتا ہے، اسے روکا جائے، اسے منع کیا جائے۔ پھر حاکم وقت اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ عبد الرحمن جامی پھر آنا چاہتا ہے، اسے روکا جائے۔ پھر انہیں پکڑا، پھر انہیں روکا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن جامی ایک اونٹ چرانے والے چرواہے کے قریب جاتا ہے، اپنے سر پر اونٹ کے چمڑے کو ڈال لیتا ہے اور اپنی شکل کو اونٹ کے مانند بنا لیتے ہیں۔ بنانے کے بعد اونٹ کے طرح چلتے چلتے مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہتے۔ پھر آقا کریم خواب میں آتے حاکم وقت کے، او حاکم وقت اب دیکھو اونٹ کے ساتھ عبد الرحمن جامی اپنی شکل کو اونٹ کے مانند بنا کر اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے روکا جائے۔ اللہ اکبر۔ سپاہی گئے، پکڑ لیے، پھر عبد الرحمن جامی پکڑے گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک لکڑہارا ہے، لکڑیاں کاٹنے والا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، کہتا یار جتنے چاہو تم پیسے لے لو، لیکن ایک کام کرو، جب لکڑیاں کاٹ چکو اور اپنے لکڑی کی گٹھری کو باندھنے لگو تو اپنی لکڑی کی گٹھری کے ساتھ مجھ عبد الرحمن جامی کو بھی باندھ لو اور مجھے مدینہ منورہ میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ لکڑہارے نے لکڑیوں کے ساتھ عبد الرحمن جامی کو ملا کر باندھ دیا، لے کر چلا ہے۔ آقا پھر حاکم وقت کے خواب میں آتے، او حاکم وقت اب لکڑہارے کی لکڑیوں کے ساتھ عبد الرحمن جامی لپٹ کر باندھ کر اور پھر سے داخل ہو رہا ہے، اسے روکا جائے۔ اللہ اکبر۔ سپاہی گئے، عبد الرحمن جامی کو پکڑ لیے۔ حاکم وقت نے اسے کہا کہ ایک کام کرو، وہ بار بار داخل ہو جاتا، اسے پکڑ کر جیل خانے میں بند کر دو، اسے قید خانے میں بند کر دو۔ جیسے ہی عبد الرحمن جامی کو قید خانے میں بند کیا گیا، راوی لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاکم وقت کے خواب میں آتے، لیکن چہرہ پھرا ہوا ہے، آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا ہے۔ حاکم وقت بڑا پریشان ہوتا، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے حکم کی تعمیل کرتا رہا۔ آپ نے کہا عبد الرحمن جامی کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے، میں اسے روکتا رہا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے اپنے چہرے کو کیوں پھیر لیا ہے؟ آقا فرماتے، او حاکم وقت میں نے عبد الرحمن جامی کو روکنے کے لیے کہا تھا، اسے گرفتار کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اسے قید کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، تو نے اسے قید کیوں کر لیا؟ حاکم وقت کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے سوچا یہ بڑا گنہگار شخص ہے، میں نے سوچا یہ بڑا بدکار انسان ہے، میں نے سوچا کہ آپ کا نافرمان شخص ہے، میں نے سوچا کہ گستاخ شخص ہے، اسی لیے میں نے قید کر لیا ہے، جیل خانے میں ڈال لیا ہے۔ آقا تڑپ کر کہتے، او نادان حاکم وقت جسے تم گستاخ سمجھ رہے ہو، جسے تم گستاخ سمجھ کر قید خانے میں ڈال رہے ہو، ارے یہ کوئی گستاخ نہیں ہے، بلکہ مجھ سے پیار کرنے والا میرا عاشق ہے، میرا دیوانہ ہے، مجھ پر اپنے تن من دھن قربان کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام پھر آپ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے اسے روکنے کا حکم کیوں دیا؟ آقا فرماتے، او حاکم وقت یہ میرا دیوانہ اتنا دیوانہ ہے، اتنا بڑا عاشق ہے کہ انہوں نے ایک کلام لکھا ہے، ایک کلام لکھا
میری بارگاہ میں آ رہا ہے، اگر عبد الرحمن چابی میرے روزے کے قریب آ کر اس کلام کو پڑھ دیتا ہے تو میں محمد رسول اللہ مجھے قبر سے نکل کر عبد الرحمن کو گلے سے لگانا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے عبد الرحمن جامی تم کیا سمجھ رہے ہو یہ گستاخ ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ نافرمان ہے؟ تم کیا سمجھ رہے ہو یہ گنہگار ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا عاشق ہے، مجھ سے بڑا پیار کرنے والا ہے، اور میرے عشق میں ڈوب کر، میرے پیار میں ڈوب کر انہوں نے کلام لکھا ہے، نعت لکھا ہے۔ اگر وہ نعت آ کر روزے کے قریب پڑھ دیتا ہے تو او حاکم وقت یاد رکھو، مجھے اپنی قبر سے باہر آ کر اسے گلے لگانا ہوگا، اور اگر میں نے ایسا کر دیا، اپنی قبر سے نکل کر اسے گلے لگا لیا، تو اب بھی کہ اب بھی قیامت آ جائے گی۔ اسی لیے اسے روکا جائے۔ یقیناً دوستوں اور بزرگوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی اور رواں دواں ہے، اسی لیے میں اپنی تقریر کو سمیٹوں، بولنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔